وجل واذكروا الله في أيام معدودات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وفي رواية وذكر لله عز وجل۔ محترم بھائیوں، آج شیخ محترم نے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے خطبے کا آغاز کیا اور کہا کہ لوگوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، کیونکہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت کا ضامن ہے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سال کے متعدد مواقع پر ہمیں کچھ ایام عطا کیے ہیں جن میں ہم عمل تو تھوڑا کریں گے لیکن اس کا ثواب اللہ رب العالمین بہت بڑھا کر دیتے ہیں۔ انہیں ایام میں سے شیخ نے کہا کہ عرفہ کا دن ہے، انہی میں سے یہ جو 3 دن چل رہے ہیں ایام تشریق یہ بھی ہیں، انہی میں سے عاشورہ کا دن بھی ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہمارے اوپر ہے کہ ہم یہ دن پا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دن عطا کیا ہے۔ عرفہ کے ایک دن کا روزہ ہم جانتے ہیں گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح سے جو عاشورہ کا روزہ آئے گا اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ جو عاشورہ کا ہے، سنت یہ ہے کہ اس کے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن رکھے جائیں۔ 2 روزہ عاشورہ کا ہمیں محرم کے اندر 2 روزہ کم سے کم رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی صرف ایک ہی رکھتا ہے تو بھی اس کے لیے یہ ثواب ہوگا کہ وہ شخص گزشتہ 1 سال کے گناہ ہوئے اس کے معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ گیا، اس طرح سے حج کے ایام یہ چل رہے تھے۔ یہ سب ایام اس لیے ہیں تاکہ ہم مبارک ایام میں زندگی گزاریں اور اللہ رب العالمین سے قریب ہو جایا کریں۔ شیخ نے کہا کہ یہ جو دن چل رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے دن ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے اور ہم نے گزشتہ خطبے کے ترجمے میں جانا تھا کہ ان دنوں میں 2 قسم کی تکبیریں مشروع ہیں۔ کون کون سی تکبیریں بھائیوں؟ تکبیر مطلق ہے نا؟ تکبیر مطلق کب سے کب تک ہے؟ ذوالحجہ کے چاند کے نظر آنے سے لے کر کے 13 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے تک۔ کون سی تکبیر ہے یہ؟ تکبیر مطلق، یعنی ہم کبھی بھی پکاریں گے اس کو، نماز کے بعد بھی، نماز کے پہلے بھی، ہے کہ نہیں؟ اور سوتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، کبھی بھی کسی بھی وقت پہ ہم تکبیر مطلق پڑھیں گے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر مطلق ہے۔ اور عرفہ کے دن نماز فجر کے بعد سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک، ہے نا، ہمیں جو تکبیر پڑھنی اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تکبیر مقید۔ تکبیر مقید ہر نماز کے بعد یہ مقید ہے، اس لیے اس کو مقید کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائیوں؟ تو جیسے ہی ہم فرض نماز سے سلام پھیریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ لیں، ہے نا، اس کے بعد ہم اللہم انت السلام پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یا زیادہ ہم پڑھیں۔ اس کے بعد باقی جو نماز کے بعد کے اذکار اور دعائیں ہیں ان کو پڑھیں گے۔ شیخ نے کہا کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ دن ہمارے لیے اللہ کے لیے ذکر کے لیے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں دنوں میں، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ ان دنوں میں اپنے جو ہے دل کو اللہ رب العالمین کے ذکر کا عادی بنا لیں، باقی دنوں میں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے جڑے رہیں۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ میرے بھائیوں، یہ جو دن گزر رہے ہیں ان مبارک گھڑیوں میں جو ہم سانس لے رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان گھڑیوں میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائیں۔ میرے بھائیوں، ہم جب یہاں کا خطبہ سنتے ہیں اور یہاں
ملکوں کے جذبات دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے بڑا تک حکومت الحمدللہ خوب محنت کرتی ہے حاجیوں کی خدمت میں، اور ایسی جو ہے مثالیں قائم کرتی ہے، یقیناً اس کی بیان سے ہماری زبان قاصر ہو جائے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر جو ہے فوٹو دیکھے ہوں گے رجال امن کے، یعنی جو چھوٹے وغیرہ وہاں پہ لوگوں کی ترتیب وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں، بغیر کھائے پیے، بغیر پانی، بغیر کسی جو ہے اپنے ضرورت کو پورا کیے ہوئے بیچارے وہ حاجیوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے چہرے کو دیکھو گے تو ان کو صاف نظر آتی ہے، ان کے چہرے پہ اثرات نظر آتے ہیں کہ بالکل یہ تھکے ہوئے ہیں اور یہ بالکل اوور لوڈ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے جو ہے جہد کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین حاسدین کے حسد اور شر کے سر سے اس مملکت کو محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم خطبہ سن رہے تھے تو ہمیں احساس ہوا ہوگا کہ یہاں کے چھوٹے بڑے امام صاحب بھی اور چھوٹے بچے، جن کے بارے میں دیکھو آج کے دن میں جو ہے قربانی سے زیادہ کس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے؟ حج کا تذکرہ ہوتا ہے، حج کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حج کر رہے ہیں، اور شیخ نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں حاجیوں کے لیے کہ حاجی یہاں سے جو ہے سالم اور غانم اپنے گھر کو لوٹیں، اور وہ جب حج کر کے جائیں تو وہ صحیح سالم جائیں، انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی درپیش نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین حجاج بیت اللہ کے حج کو قبول فرمائے، ان کو صحت دے، ان کو اللہ رب العالمین عافیت میں رکھے، اور اللہ رب العالمین انہیں ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ جب یہاں سے جائیں خوش ہو کر کے جائیں، وہ جب یہاں سے جائیں تو ان کا حج اللہ رب العالمین قبول کر لیا ہو، وہ جو ہے خوب ثواب سے مالا مال ہو کر کے اپنے گھر کی طرف جائیں، خوش ہو کر کے اپنے گھر کی طرف جائیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، شیخ نے کہا کہ ہمیں اس مناسبت سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس مملکت سعودی عرب کو اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو اور تمام مسلمانوں کو جہاں بھی لوگ اسلام کے ماننے والے ہوتے ہیں، سب کو اللہ رب العالمین اپنے حفاظت میں رکھے، سب کو اللہ رب العالمین امن و امان میں رکھے، سب کو اللہ رب العالمین اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تو ہمیں میرے بھائیوں ان دنوں کے اندر خوب دعا کرنا چاہیے۔ شیخ نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پر اشارہ کیا اور کہا کہ ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب حج کے بارے میں جو ہے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ کوئی ہے حافظ یہاں پہ؟ حافظ جی کوئی ہے؟ حافظ جی وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، ہے نا؟ یہ جو آیت ہے اس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا اور کہا کہ ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا حج کے تمام اعمال کو، مزدلفہ میں جو ہے قیام کو، مزدلفہ میں جو رات ہم رکتے ہیں نا حاجی لوگ، ان کے قیام کو ذکر کیا، اس کے بعد مشعر حرام کا ذکر کیا کہ وہاں پہ خوب دعا کرو، اس کے بعد کہا فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم أو أشد ذکرا، اللہ رب العالمین کا خوب ذکر کرو اور دعا کرتے رہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے بھائیو، یہ دعا ہم جانتے ہیں عام طور پہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن ان دنوں کے اندر اور زیادہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس دعا کے اندر جو اللہ رب العالمین سوال کیا گیا وہ کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا کر، پھر دنیا کے اندر حسنہ، بھلائی۔ کون سی بھلائی؟ جو بھی بھلائی ہمیں چاہیے سب کر، اس میں جو ہے اللہ رب العالمین سوال ہے کون سی بھلائی چاہیے؟ دنیا چاہیے، ہے نا، یا آخرت چاہیے، یا کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ ساری بھلائیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ جو بھی بھلائی ہمیں چاہیے، جو بھی ہمارے لیے بہتر ہو، اس میں تمام چیزوں کا جو ہے، تمام چیزوں کا اس میں سوال ہے۔ تو ہمیں اس دعا کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح سے وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، یعنی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس دعا کے اندر میرے بھائیوں موجود ہیں۔ ہمیں پڑھنا چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ شیخ نے دوسرا جو خطبہ شروع کیا تو بھی اسی آیت کی طرف اشارہ کیا اور پھر خوب دعائیں کی، اور آج جو خطبہ شیخ محترم نے ختم کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں ہم خوب دعا کریں، ان دنوں میں ہم خاص طور سے حجاج بیت اللہ کے لیے دعا کریں، خاص طور سے مملکت سعودی عرب کے لیے دعا کریں، اور تمام مسلم ممالک کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں، اور پوری دنیا والوں کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے 2-3 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں، جس میں
اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو سکون چاہیے تو کہاں سکون ملے گا دلوں کو؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو سکون اللہ رب العالمین کے ذکر میں ملے گا، اللہ رب العالمین کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا کے اندر تنگ زندگی ہے، پریشانی والی زندگی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے جو اعراض کریں گے وہ پریشان ہی رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ رب العالمین اندھا بنا کر کے لوگ اٹھائیں گے جو اللہ رب العالمین کا ذکر دنیا کے اندر نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ان کو تنگ زندگی کی خوشخبری دے رہے ہیں، ان کو تنگ زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے۔ اور جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ جو ہے مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والا ہے، مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، جو اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے نا، جو اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، جو نیک عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے، سکون والی زندگی عطا کریں گے، اطمینان والی زندگی عطا کریں گے۔ تو ہمیں کون سی زندگی چاہیے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو اللہ کی زندگی، اللہ رب العالمین کے فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کے لیے اچھی زندگی ہے، سکون والی زندگی۔ ہمیں کون سی زندگی چاہیے؟ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ، اور اللہ رب العالمین جو ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے باتوں پر جو عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو سکون عطا کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے دل کو جو ہے صحیح ڈائریکشن میں رہنمائی دیتے ہیں۔ حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، اخرجه مسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں سہیب رضی اللہ عنہ حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا جو معاملہ ہے بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی خوشخبری والا معاملہ جو ہے، بہت ہی خوشی والا معاملہ مومن کا ہوتا ہے۔ اور یہ خوشی والا معاملہ یا اچھا معاملہ مومن کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ ہر حال میں مومن کے لیے خوشی ہی خوشی ہے۔ انسان کو کبھی تکلیف پہنچتی ہے نا، اور کبھی اس کو آسانی ملتی ہے۔ تو اگر مومن ہے، تکلیف کو صبر کرتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے نا، یا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اگر اسے بھلائی حاصل ہوئی، اسے کوئی خوشی حاصل ہوئی تو وہ شکر کرتا ہے، تو اس کے لیے بھلائی کا حاصل ہونا شکر کی وجہ سے خیر اور ثواب اور اجر کا باعث ہو جاتا ہے۔ لیکن تو یہ کیا ہے میرے بھائیوں، کافر ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی جو ہے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، کافر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جب کافر کو کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے یا صبر کرتا ہے؟ نہیں، ادھر ادھر رونا پیٹنا ڈھونڈنا ادھر ادھر چالو کر دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن مومن کیا ہے، اگر اچھائی اسے حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، برائی حاصل ہوتی ہے یعنی تکلیف حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے قضاء و قدر پر صبر کرتا ہے۔ تو یہ صرف مومن کے لیے ہے، اور مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا ہو، چاہے اچھائی حاصل ہو یا برائی حاصل ہو۔ یہاں پر ایک حدیث ہے جو غور کے قابل ہے۔ اللہ رب العالمین کا اگر ہم ذکر کریں گے تو ہماری زندگی سکون والی ہوگی، ہم نے جانا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ کے ذکر سے ہم غافل رہیں گے، تو ہماری زندگی پریشانی والی ہوگی، تنگی والی ہماری زندگی ہوگی۔ حدیث ہے
بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعقد الشیطان علی قافیہ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد، جب رات کو تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کے سر پہ 3 گرہ لگا لیتا ہے. سن رہے بھائیوں؟ جب کوئی رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کے سر میں آ کے کیا کرتا ہے؟ 1 2 3 گرہ لگا لیتا ہے. ٹھیک ہے. یضرب علی کل عقدۃ مکانہا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے یا رات میں تہجد پڑھنے کا وقت آتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ آ کے تھپکیاں دیتا ہے، سوئے رہو ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی تو وقت باقی ہے. نم علیک لیل طویل فرق، سوئے رہو، ابھی لیٹے رہو، ابھی کہاں جا رہے ہو، ابھی تو بہت رات باقی ہے، بہت وقت تمہارے پاس باقی ہے. تو جو سویا رہا اس کا کیا حال ہوگا، اور جو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، اس کی کیا حالت ہوگی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انحلت عقدہ. کتنے گرہ لگاتا ہے شیطان؟ 3 گرہ لگاتا ہے. اگر انسان اٹھ رہا ہے اور سو کر اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو 1 گرہ جو ہوتی ہے ٹھیک بھائیوں. اور جب انسان جا کر کے وضو کر لیتا ہے دوسری گرہ جو ہوتی ہے وہ بھی کھل جاتی ہے. کتنا بچا ابھی؟ نماز پڑھ لیا فجر کی، وہ بھی جو گرہ ہے وہ بھی کھل گئی. 3 گرہیں کھل گئی. ذکر کیا یعنی اللہ رب العالمین کو یاد کیا، دعا پڑھی سو کر اٹھنے کی، اور اس کے بعد میں وضو کر لیا، نماز پڑھی، 3 گرہیں کھل گئی. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا. نشیط مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرے اور جو وضو کر لے، نماز پڑھ لے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، وہ چست فرت ہو کر کے صبح کرتا ہے. اس کی صبح ہوتی ہے وہ چست فرت حالت میں ہوتا ہے، بالکل خوش مزاج ہوتا ہے. وَطَيِّبَ النَّفْسِ، نشیطًا طیب النفس، انسان بالکل خوش مزاج ہوتا ہے. اسے سلام کرو گے، اس سے بات کرو گے، خوب اچھے سے بات کرے گا، ہے نا. اس کو دیکھو گے اس کے چہرے پہ خوشی جھلک رہی ہوگی. کون ہے یہ جو سوئے رہتا ہے؟ وہ نہیں، جو اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو وہ جب صبح کرتا ہے تو اس کی حالت الگ ہوتی ہے، بالکل وہ خوش رہتا ہے، اس میں خرم رہتا ہے، اس کے چہرے پر جو خوشی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ جو ہے بالکل خوش مزاج ہوتا ہے. کوئی بات کرے تو اچھے سے بات کرتا ہے، کوئی سوال پوچھے تو اچھے سے جواب دیتا ہے. لیکن جو سویا رہ گیا، نہ سو کر اٹھنے کی دعا پڑھی، نہ ہی اٹھ کر کے اس نے جو ہے وضو کیا، نہ ہی نماز پڑھی، یعنی وہ بالکل سویا رہ گیا، اور جب سورج شروع ہوا تو اٹھا تو اس کے منہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان پیشاب کرتا ہے. شرم نہیں کریں، صحیح بات ہے یہ کہ شیطان پیشاب کرتا ہے، اور حقیقی معنوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اچھا دیکھیے ذرا، میں تھوڑی یعنی سخت عبارت بول رہا ہوں. انسان اچھا یا شیطان؟ انسان اچھا ہے نا. لیکن انسان اچھا ہے تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جو ہے یعنی ہر چیز سے بچائے. لیکن کوئی یہ گوارا کرے گا کسی انسان کا ایک جو ہے پیشاب کا ایک چھینٹا جو اس کے منہ میں چلا جائے؟ نہیں گوارا کرے گا نا. لیکن جو شیطان ہے وہ نماز نہ پڑھنے والے کے منہ میں ہر دن پیشاب کرتا ہے، اور حقیقی معنوں میں پیشاب کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ جو نماز فجر نہیں پڑھتے ان کا چہرہ بالکل بنا ہوا ہوتا ہے نا. ان سے اگر کوئی آپ اچھی بات بھی بولیں گے ان کو برا لگے گا، چڑچڑے مزاج کے رہیں گے، اور وہ جو ہے اتنے اچھے انداز میں جو ہے آپ سے ریسپانس نہیں کریں گے. میرے بھائیو، اگر ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل رہیں گے تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل رہنے والے کی زندگی کو اللہ رب العالمین تنگ کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو ہم جو خرم رہیں گے، خوش مزاج رہیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے. یہ میرے بھائیوں آج کے درست ہے جو خطبے کے ترجمے کے ساتھ بالکل الحمدللہ میچ کھا دیتے ہیں. ہم نے ذکر کے بارے میں خطبہ بھی سنا اور ذکر کے بارے میں ہم نے آج کا درس سن لیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں 5 نمازوں کے خصوصی طور پر پابندی کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ گزاریں.
ہم اللہ رب العالمین کبھی نہ بھولیں. ہم دنیا خوب کمائیں لیکن اللہ رب العالمین سے جڑ کے رہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا. من پھالٹی کی سیکھ ادھر ادھر